السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے جادوئی درخت۔ یہ تحریر ہے خواجہ خالد ظہیر کی۔ کسی جنگل میں جادو کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس میں ہر طرح کے پھل لگتے تھے، جیسے کیلا، انار، انگور، سیب اور کینو وغیرہ۔ اس درخت کے تمام پھل گرمیوں میں پک کر تیار ہوتے تھے، جبکہ دوسرے تمام پھلدار درخت سوکھ جاتے تھے۔ جادو کی اس درخت کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اپنے پھلوں کو اس وقت تک زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا جب تک اس کے سامنے جادو کے مخصوص الفاظ نہ بولے جائیں۔ ایک بار گرمی کے موسم میں جنگل میں قحط پڑ گیا۔ تمام جانور اور پرندے بھوک اور پیاس سے پریشان ہو گئے، کیونکہ جنگل کے تمام دوسرے درخت سوکھ گئے تھے۔ صرف جادو کا درخت پھلوں سے لدا ہوا تھا، اور اس پر ہر قسم کے بے شمار رسدار پھل لٹک رہے تھے، لیکن جانور ان پھلوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ لمبی گردن والے زرافے کا منہ بھی ان پھلوں تک نہیں پہنچتا تھا۔ گینڈے نے بھوک سے روتے ہوئے کہا، اب ہم لوگ کیا کریں؟ لومڑی نے کہا، اس طرح تو ہم لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقل مند الو کے پاس جا کر اس سے جادو کے الفاظ پوچھیں، کیونکہ صرف اسے ہی جادوئی الفاظ معلوم ہیں، جن کے بولنے سے جادوئی درخت کے پھل خود بخود ٹوٹ کر نیچے گرنے لگتے ہیں۔ وہ عقل مند بوڑھا الو ایک بہت اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رہتا تھا، جو اس جنگل سے بہت دور کئی میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک بارہ سنگھا لومڑی کی بات سن کر زور سے اچھلا اور چٹان پر چڑھ کر فخر سے بولا، میں وہ جادوئی الفاظ سیکھ کر آؤں گا۔ میں بہت طاقتور ہوں اور بہت تیز دوڑتا ہوں، اور میں ابھی الو سے وہ الفاظ سیکھ کر آتا ہوں۔ تمام جانور خوش ہو کر زور زور سے تالیاں بجانے لگے، اور بارہسنگھا اچھل اچھل کر بھاگتا ہوا جلد ہی جانوروں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا پہاڑ تک پہنچا اور چوٹی پر چڑھنے لگا۔ چوٹی پر چڑھ کر جب اس نے دیکھا تو وہاں اسے الو بیٹھا ہوا نظر آیا۔ بارہسنگھا ہانپتے ہوئے بولا، مجھے جادوئی درخت سے پھل حاصل کرنے کے لیے جادوئی الفاظ سیکھ۔ ارے یہ تو بہت آسان ہے۔ یہ کہہ کر بارہسنگھے نے الو کا شکریہ ادا کیا اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار یہ الفاظ دہراتا جاتا تھا تاکہ انہیں بھول نہ جائے۔ پہاڑ سے اترتے ہی اس نے اپنی رفتار تیز کر دی اور چھلانگیں لگاتا ہوا بھاگنے لگا۔ اس نے یہ خیال بھی نہ کیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ راستے میں ایک درخت ملا جس کی شاخیں بہت نیچے زمین پہ پھیلی ہوئی تھیں۔ بارہسنگھے کے سینگ ان شاخوں میں پھنس گئے۔ ایک دھماکہ ہوا اور بارہسنگھا اچھل کر دور جا گرا۔ اسے چکر آ گئے۔ پھر وہ سنبھل کر کھڑا ہوا اور جادوئی الفاظ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابرا کڈبرا، نہیں یہ الفاظ نہیں تھے۔ کھل جا سمسی، نہیں یہ بھی درست الفاظ نہیں ہیں۔ جادوئی الفاظ یاد کرنے کی اس نے بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ رہا۔ آخر وہ گردن جھکا کر سست رفتاری سے چلنے لگا۔ وہ مایوسی کا شکار ہو گیا تھا۔ جب بارہسنگھا جادوئی درخت کے پاس پہنچا تو تمام جانوروں نے اسے گھیر لیا۔ انہوں نے تالیاں بجا بجا کر اس کا استقبال کیا اور پوچھنے لگے، وہ جادوئی الفاظ کون سے ہیں؟ وہ جادوئی الفاظ کون سے ہیں؟ بارہسنگھے نے گردن جھکا کر آہستہ سے کہا، وہ تو میں بھول گیا۔ گینڈا چیخا، کیا تم وہ بھول گئے؟ کیسے بھول گئے؟ بارہسنگھے نے مایوسی سے کہا، میں گر گیا تھا۔ سارے جانور اداس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا اب وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کے بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ اسی وقت شیر کی دہاڑ سنائی دی۔ اسے آتے دیکھ کر سب جانور خاموش ہو گئے۔ شیر نے دہاڑ کر پوچھا، جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ جانوروں نے سہم کر کہا، آپ ہیں حضور، آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں خود پہاڑ پر جاؤں گا اور جادوئی الفاظ سیکھ کر آؤں گا، شیر نے غرور سے کہا اور پہاڑ کی سمت روانہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور دہاڑا، الو، تم مجھے جادوئی درخت کے وہ الفاظ فوراً بتا دو، ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ الو نے شیر کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی اور آہستہ سے بولا، ابڑی شبڑی۔ شیر زور سے ہنسا، بس یہی الفاظ ہیں؟ بے وقوف بارہسنگھا اتنے سے الفاظ یاد نہ رکھ سکا۔ یہ کہہ کر شیر پہاڑ سے نیچے اترا۔ سورج تیز چمک رہا تھا۔ دھوپ کی شدت سے شیر پریشان ہو گیا۔ جادوئی درخت کے پاس پہنچنے کے لیے ابھی بہت فاصلہ طے کرنا تھا۔ پھر اسے ایک سایہ دار چٹان نظر آ گئی۔ شیر اس کے نیچے لیٹ گیا۔ شیر نے ارادہ کیا کہ میں چند منٹ اس کے سائے میں آرام کر کے تازہ دم ہو جاؤں اور پھر چل پڑوں گا۔ یہ سوچ کر وہ سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ انگڑائی لے کر کھڑا ہوا، لیکن اندھیرا بڑھتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے دل میں کہا، اب مجھے فوراً جادوئی درخت کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ جادوئی الفاظ کون سے تھے؟ اوہ ہاں، لکڑی بکڑی، نہیں یہ غلط الفاظ ہے، شاید مکڑی ککڑی۔
نہیں نہیں، یہ بھی الفاظ نہیں ہیں۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے کے بعد شیر کو احساس ہوا کہ وہ جادوئی الفاظ بھول چکا ہے۔ اس نے شرم سے سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ جادوئی درخت تک پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، لیکن تمام جانور جاگ رہے تھے اور شیر کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ شیر کو آتے دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ شیر زور سے دہاڑا، خاموش ہو جاؤ، مجھے تم لوگوں سے کچھ کہنا ہے۔ تمام جانور خاموش ہو گئے۔ اس کے باوجود ان کے چہرے خوشی سے سرشار تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جنگل کا ہیرو، جنگل کا بادشاہ، جنگل کا شیر ان کے لیے جادوئی الفاظ سیکھ کر آیا ہے۔ اب وہ بھوکے مرنے سے بچ جائیں گے۔ شیر نے کہا، میں جادوئی الفاظ بھول گیا ہوں۔ ابھی الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ تمام جانوروں نے مایوسی سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بچے زیادہ چیخ رہے تھے جبکہ بڑے جانور اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں کچھوا ان کے سامنے آ کر بولا، اب میں وہ جادوئی الفاظ سیکھ کر آؤں گا۔ پہلے تو کسی نے اس کے الفاظ سنے ہی نہیں، اسی لیے اس سے اپنی بات بار بار کہنی پڑی۔ آخر بڑی دیر کے بعد گینڈے نے جواب دیا، برائے مہربانی ہمارے ساتھ مذاق مت کرو، ہم سب مرنے کے قریب ہیں اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے اور تم یہ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ بارہ سنگا اور شیر تو وہ الفاظ لا نہیں سکے، پھر تم کس طرح سے لا سکتے ہو؟ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ تمام جانور بھوک سے بے حال ہو کر چیخ و پکار میں مصروف ہو گئے، لیکن کچھوا ان کے درمیان سے خاموشی سے نکل کر جنگل کی طرف چلنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ پہاڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، لیکن کہیں پہ بھی وہ بیچ میں آرام یا پانی پینے کی غرض سے نہیں رکا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد اس نے الو سے پوچھا، برائے مہربانی مجھے وہ جادوئی الفاظ بتا دیں۔ الو نے جواب دیا، ابڑی شبڑی۔ کچھوے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کے لیے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ ہر چند قدم کے بعد وہ جادوئی الفاظ دہراتا رہا۔ رات بہت ہونے لگ گئی تھی اور اندھیرا بھی چھا گیا تھا، اور وہ بہت تھک بھی گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چلتا رہا۔ جب وہ اس چٹان کے قریب گزرا جہاں شیر سو گیا تھا تو اس نے اللہ کا نام لیا اور رکے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ جب وہ درخت کی شاخ کے قریب سے گزرا جس میں بارہ سنگا پھنس کر گر گیا تھا تو کچھوے نے پھر اللہ کو یاد کیا، اس سے مدد مانگی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھنے لگ گیا۔ جب جانوروں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو چند جانوروں نے دوڑ کر اس کا استقبال کیا، جبکہ دوسرے جانور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان سے ہلا بھی نہیں گیا۔ زیبرے نے آگے بڑھ کر کچھوے سے پوچھا، بھائی کچھوے، جادوئی الفاظ کون سے ہیں؟ جلدی بتاؤ۔ کچھوا اس کا جواب دینے کے لیے نہیں رکا اور نہ اس نے سر اٹھا کر زیبرے کو دیکھا، بلکہ جادوئی درخت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے اپنا ہر قدم ایک من کا محسوس ہو رہا تھا۔ سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا، آنکھوں میں اس قدر گرد بھر گئی تھی کہ اسے بمشکل کچھ نظر آ رہا تھا۔ اب ہر جانور نے اسے گھیر کر پوچھنا شروع کر دیا، جلدی بتاؤ وہ جادوئی الفاظ کون سے ہیں؟ لیکن انہیں جواب دینے کے بجائے کچھوا وہ الفاظ اپنے دل میں دہراتا رہا یہاں تک کہ وہ درخت کے تنے کے پاس پہنچ گیا۔ اب اس نے سر اونچا کر کے پکے ہوئے رسدار پھلوں کی طرف دیکھا، پھر اپنے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ تمام جانور امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ جانور تھے جو کچھوے پر ہنستے تھے، اسے سست اور کاہل کہتے تھے۔ پھر کچھوے نے اپنا رخ جادوئی درخت کی سمت کیا اور زور سے چلایا، ابڑی شبڑی۔ پہلے تو ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد درخت کے نیچے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دینے لگی جو آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی۔ تمام جانور خوف زدہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے چمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر پورا درخت ہلنے لگا اور پھر پکے ہوئے پھل درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرنے لگے، کیلا، کینو، انگور، سیب اور دوسرے بہت سے پھل۔ تھوڑی دیر بعد درخت نے ہلنا بند کر دیا اور سرسراہٹ بند ہو گئی۔ بھوکے جانور زمین پر بکھرے ہوئے پھلوں کی طرف جھپٹ پڑے اور دعوت کے مزے اڑانے لگے۔ پیٹ بھر جانے کے بعد انہوں نے اطمینان کی سانس لی اور کچھوے سے معافی مانگی، کیونکہ وہ کچھوے کو سست اور حقیر اور کاہل سمجھتے تھے، لیکن مصیبت کے دن وہی ان کے کام آیا تھا۔ تو پیارے بچوں، جس طرح اللہ نے ہر جاندار میں کچھ خامیاں رکھی ہیں تو اسے کچھ خوبیوں سے بھی نوازا ہے۔ آپ کی سب سے اچھی خوبی کیا ہے اور آپ کی ایسی خامی کیا ہے جو آپ اپنے اندر سے ہٹانا چاہیں گے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کوشش کریں آج سے کسی کا مذاق بھی نہ اڑائیں، بلکہ انکریج کریں کہ وہ کچھ اچھا کر سکیں۔ آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔